اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے متعلق۔ جب ہم کسی ایسے عمل کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مستقبل میں یعنی آئندہ زمانے میں کسی خاص وقت تک مکمل ہو چکا ہوگا تو اس انداز میں بات کرنے کے لیے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے گئے جملوں کے بارے میں خاص بات یہ ہے یا پھر ان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں سے ہر قسم کے جملے کے اندر لفظ ول، لفظ ہیو اور اس کے علاوہ ایک اور ورب کا بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ اپنی پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کا جملہ ہو یعنی افرمیٹو، نیگیٹو یا انٹروگیٹو وغیرہ، اور اگر اس کے اندر یہ تین چیزیں موجود ہوں یعنی لفظ ول، لفظ ہیو اور اس کے علاوہ ایک اور ورب جو کہ اپنی پاسٹ پرفیکٹ فارم کے اندر موجود ہو، معاف کیجیے گا پاسٹ پارٹیسپل فارم کے اندر موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جملہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ تو چلیے اب اس ٹیبل کی مدد سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر بنائے گئے مختلف قسم کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے افرمیٹو طرز کے جملے۔ افرمیٹو سے مراد ہے پازیٹیو یا مثبت جملہ، یعنی ایک ایسا جملہ جس میں آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ فلاں وقت تک فلاں کام ہو چکا ہوگا۔ تو چلیے اب ان افرمیٹو طرز کے جملوں کو ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے I will have arrived، یعنی میں پہنچ چکا ہوں گا۔ مثال کے طور پر اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے I will have arrived in Pakistan by tomorrow، یعنی میں کل تک پاکستان پہنچ چکا ہوں گا۔ تو اس جملے کے اندر سبجیکٹ کے طور پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے I، اور یہ قسم کا پروناؤن ہے۔ اسے فرسٹ پرسن سنگولر کہا جاتا ہے، یعنی جب کوئی ایک شخص اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ لفظ I کا استعمال کرے گا۔ اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ You will have arrived، یعنی تم پہنچ چکے ہوگے یا پھر تم سب پہنچ چکے ہوگے۔ اس جملے میں لفظ you جو ہے یہ بھی ایک قسم کا پروناؤن ہے اور یہ کہلایا جاتا ہے سیکنڈ پرسن سنگولر یا سیکنڈ پرسن پلورل، یعنی جب آپ کے سامنے کوئی ایک شخص یا پھر ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں اور آپ ان سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ لفظ یو کا استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ He will have arrived، یعنی وہ پہنچ چکا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جملہ اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے She will have arrived، یعنی وہ پہنچ چکی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ اٹ کا استعمال کیا جائے گا سبجیکٹ کی جگہ پر۔ ہی، شی اور اٹ یہ کہلائے جاتے ہیں تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی جب آپ کسی ایک شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات کر رہے ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے نام کی جگہ آپ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو اس کے نام کی جگہ لفظ ہی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون یا لڑکی کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ شی کا استعمال کریں گے، اور اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو لفظ اٹ استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ We will have arrived، یعنی ہم پہنچ چکے ہوں گے، اور اب اس سے اگلا جملہ They will have arrived، یعنی وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ اس سے پچھلے جملے میں لفظ we کا استعمال کیا گیا ہے سبجیکٹ کے طور پر، اور لفظ we کہلایا جاتا ہے فرسٹ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کچھ بتا رہے ہوں تو وہ اپنے ناموں کی جگہ لفظ we کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے افرمیٹو طرز کے جملوں کے اندر یہ جو آخری اگزامپل ہم نے دیکھی اس میں لفظ دے کا استعمال کیا گیا ہے سبجیکٹ کے طور پر، اور دے کہلایا جاتا ہے تھرڈ پرسن پلورل، یعنی جب ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے ناموں کی جگہ لفظ دے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ They will have arrived، یعنی وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہاں آپ ان جملوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام افرمیٹو طرز کے جملوں کے اندر لفظ will اور have کا استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ will جو ہے اسے فیوچر will بھی کہا جاتا ہے، جبکہ لفظ have جو ہے یہ auxiliary have کی present form ہے اور یہ auxiliary have کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو جب will اور have ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس، اور جب بھی کسی جملے میں will اور have کا ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ یا ان کے علاوہ جو verb یا مین ورب اس جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اسے ہمیشہ اس کے پاسٹ پارٹیسپل فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔
ریگولر ورب سے پاسٹ پارٹیسپل فارم بنانا بہت آسان ہے بیسک ورب کے آخر میں، یعنی ورب کی بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ واک جو کہ ایک بیسک فارم ہے، اس کے آخر میں اگر ای ڈی لگا دیا جائے تو یہ بن جائے گا واکڈ، اور اب یہ بن گئی پاسٹ پارٹیسپل فارم۔ اس کے علاوہ ریگولر وربز جو ہوتے ہیں ان کی پاسٹ پارٹیسپل فارم جو ہے اس کی سپیلنگ بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور انہیں زبانی یاد کر کے ہی جملوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ اس ای ڈی والے فارمولا کو فالو نہیں کرتے۔ افرمیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر بات کو پرجوش انداز میں کیا گیا ہو تو اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر نیگیٹو طرز کے جملے۔ نیگیٹو سے مراد ہے منفی، یعنی کوئی ایسا جملہ جس میں آپ کسی بات سے انکار کر رہے ہوں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ فلاں وقت تک ایسا نہیں ہو چکا ہوگا۔ تو چلیے اب مل کر ان نیگیٹو طرز کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے I won't have arrived، یعنی میں نہیں پہنچ چکا ہوں گا۔ لفظ won't جو ہے یہ will not کے الفاظ کی کانٹریکشن ہے، یعنی شارٹ فارم ہے، اور اس کے اندر لیٹر او کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اولڈ انگلش میں یعنی پرانی انگلش میں will کی جگہ لفظ wall کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ You won't have arrived، یعنی تم نہیں پہنچ چکے ہوگے، یا پھر تم سب نہیں پہنچ چکے ہوگے۔ اگلا جملہ He won't have arrived، یعنی وہ نہیں پہنچ چکا ہوگا، اور she کے ساتھ ہوگا یہ جملہ She won't have arrived، یعنی وہ نہیں پہنچ چکی ہوگی۔ اسی طرح سے کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو سبجیکٹ کی جگہ پر لفظ it کا استعمال کیا جائے گا، اور it کا بھی مطلب ہوگا وہ۔ اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ We won't have arrived، یعنی ہم نہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب اس سے اگلا جملہ They won't have arrived، یعنی وہ نہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ نیگیٹو طرز کے تمام جملوں کے اندر لفظ will اور have کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور نیگیٹو طرز کے جملوں کے اندر الفاظ کی ترتیب بالکل تقریباً اسی طرح سے ہے جیسے کہ افرمیٹو جملوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے ایک سبجیکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد لفظ will۔ لیکن ایک بات جو اس میں مختلف ہے وہ یہ ہے کہ will کے بعد لفظ not کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں have، اور پھر سب سے آخر میں ایک verb استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اپنے past participle form کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک افرمیٹو طرز کے جملے کے اندر اگر will اور have کے درمیان لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو اسے افرمیٹو سے نیگیٹو جملے کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ نیگیٹو طرز کے تمام جملوں کے آخر میں بھی زیادہ تر فل سٹاپ کے نشان کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس جملے کو پرجوش انداز میں ادا کیا گیا ہو تو پھر اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیے اب فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر انٹراگیٹو طرز کے جملوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹراگیٹو سے مراد ہے سوالیہ جملے، یعنی جس جملے کے اندر آپ کوئی سوال پوچھ رہے ہوں۔ انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے اندر بھی لفظ will اور have کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور verb بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اپنی past participle form کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن انٹراگیٹو طرز کے جملوں میں الفاظ کی ترتیب اس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر سبجیکٹ کے بجائے لفظ will کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سبجیکٹ اس کے بعد آتا ہے، اور پھر آتا ہے لفظ have یعنی auxiliary have، اور آخر میں ایک verb اپنے past participle form کے اندر۔ اس کے علاوہ انٹراگیٹو طرز کے جملوں کے آخر میں question mark یعنی سوالیہ نشان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں۔ Will I have arrived، یعنی کیا میں پہنچ چکا ہوں گا۔ اب اگلا جملہ Will you have arrived، یعنی کیا تم پہنچ چکے ہوگے یا پھر کیا تم سب پہنچ چکے ہوگے۔ اب اگلا جملہ Will he have arrived، یعنی کیا وہ پہنچ چکا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر he کی جگہ she کا استعمال کیا جائے تو یہ جملہ ہو جائے گا Will she have arrived، یعنی کیا وہ پہنچ چکی ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو he یا she کی جگہ پر لفظ it کا استعمال کیا جائے گا، اور it کا بھی مطلب ہوگا وہ۔ اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ Will we have arrived، یعنی کیا ہم پہنچ چکے ہوں گے، اور اب آخری جملہ Will they have arrived، یعنی کیا وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو یہ تھے انٹراگیٹو طرز کے جملے۔ اب اگر ایک انٹراگیٹو جملے کے اندر
لفظ will کے بعد لفظ not کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا نیگیٹو انٹروگیٹو طرز کا جملہ. لفظ not کی وجہ سے اسے نیگیٹو کہا جائے گا، اور چونکہ یہ ایک سوال بھی ہے تو اس لیے اسے نیگیٹو انٹروگیٹو کہیں گے. مثال کے طور پر will not I have arrived یا پھر won't I have arrived، یعنی کیا میں نہیں پہنچ چکا ہوں گا. اب اگلا جملہ won't you have arrived یعنی کیا تم نہیں پہنچ چکے ہوگے. اب اگلا جملہ won't he have arrived یعنی کیا وہ نہیں پہنچ چکا ہوگا، یا پھر won't she have arrived یعنی کیا وہ نہیں پہنچ چکی ہوگی. اور اسی طرح سے اگر کسی جانور یا بے جان چیز کے متعلق بات کرنی ہو تو he یا she کی جگہ لفظ it کا استعمال کیا جائے گا. اگلا جملہ won't we have arrived یعنی کیا ہم نہیں پہنچ چکے ہوں گے. اور اب آخری جملہ won't they have arrived یعنی کیا وہ نہیں پہنچ چکے ہوں گے. تو اس طرح سے یہ تھی فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے اندر جملوں کی مختلف اقسام. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی مشق جاری رکھیے.